إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا و سزاوار ہے، جو سارے جہانوں کا خالق و مالک ہے، مربی ہے، پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور پیارے بچوں اور اسلامی ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ زاریات کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: ما ارید منہم من رزق، کہ میں ان سے رزق نہیں چاہتا، وما ارید ان یطعمون، اور نہ ہی میں ان سے یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہی رزاق ہے، قوت والا ہے، زبردست ہے۔ اور اسی طرح سے سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے: وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین پر کوئی بھی ایسا جاندار نہیں ہے جس کے کھانے کا رزق کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی کے ذمہ نہ ہو۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، پھر اسی نے تمہیں رزق دیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، تمہیں موت سے ہمکنار کرے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، تو کیا تم جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہو، کیا ان میں سے کچھ بھی کرنے کا اختیار رکھتے ہیں؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاکیزہ ہے، وتعالی عما یشرکون، اور بہت بلند ہے ان تمام چیزوں سے جس کا یہ لوگ اس کا شریک بناتے ہیں۔ پتہ یہ چلا چند ایک
آیت قرآنیہ آپ کے سامنے پڑھی گئی کہ رزاق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہی رزق بانٹتا ہے، وہی رزق فراہم کرتا ہے، اس کے سوا کوئی روزی دینے والا نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر رزاق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے تو کیا یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے رزق مل جائے گا؟ نہیں، بلکہ اس کے لیے محنت کرنا ہے، مشقت اٹھانی ہے، اس کے لیے کوششیں کرنی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ اللہ تعالیٰ نے دن کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ اس کے اندر رزق تلاش کیا جائے، اس کے لیے کوششیں کی جائیں، محنت کی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ قصص کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے دن اور رات بنائی ہے تاکہ تم رات کے اندر سکون حاصل کر سکو، تاکہ رات میں تم سکون حاصل کرو، اور دن کے اندر اس کا فضل تلاش کرو، اپنے حصے کا رزق تلاش کرو، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور رزق کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم اپنے حصے کا رزق تلاش کرو، اس کے لیے کوشش کرو، محنت کرو، وسائل اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم بھی فرمایا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ کے اندر کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب نماز مکمل ہو جائے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر پھیل جاؤ، اور فرمایا وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرو، رزق کو تلاش کرو، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، خوب زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح یاب ہو جاؤ۔ رزق حلال کے تعلق سے، رزق حاصل کرنے کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدہ، بخاری شریف کی روایت ہے کہ آدمی نے کوئی بھی کھانا اس سے بہترین اور اس سے اچھا نہیں کھایا جس کو اس نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہو، محنت اور مزدوری کر کے کمایا ہو، بخاری شریف کی روایت۔ اور اسی طرح سے ترمذی کی روایت ہے، وقال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وقال ان اطیب ما اکلتم من کسبکم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین کھانا ان اطیب ما اکلتم، جسے تم کھاتے ہو وہ کھانا ہے جسے تم محنت سے اور مزدوری سے کماتے ہو۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رزق حاصل کرنے کے لیے بھی کہا گیا، اس کے لیے محنت اور مشقت کرنے کے لیے بھی کہا گیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات پر زور دیا ہے کہ تم محنت کرو، مشقت کرو اور اپنے حصے کا رزق تلاش کرو۔ تو کیا رزق، کس طرح کا رزق تلاش کیا جائے؟ رزق وہی رزق ہے، وہی حلال تلاش کیا جائے گا اور وہی کھایا جائے گا، استعمال کیا جائے گا جو حلال ذرائع سے حاصل کیا جائے، حلال رزق حاصل کیا جائے گا، حلال ہی رزق کو رزق کہا جائے گا، اور اسی کے لیے محنت اور مشقت کی جائے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال رزق کو ہی حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ تم کلوا مما فی الارض، زمین میں سے وہ چیزیں کھاؤ جو حلال ہیں اور پاکیزہ ہیں، طیب ہیں۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ پتہ یہ چلا کہ حلال رزق کمانے کا حکم دیا گیا ہے، حرام رزق کمانے، حرام رزق کھانے سے منع کیا اللہ تعالیٰ نے، اور فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ تم شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ جو لوگ حرام خوری کرتے ہیں، جو حرام کھاتے ہیں، وہ شیطان کے راستے کی تابعداری کرتے ہیں اور اس کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ جو ہے مومنین کا شیوا نہیں ہے کہ وہ حرام خوری کریں اور حرام کھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، کہ ایک زمانہ آئے گا، لوگوں کے اوپر ایک وقت ایسا آئے گا، لا يبالي المرء بما اخذ المال، کہ اس کو کسی طرح کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ مال اس نے کہاں سے حاصل کیا ہے، امن حلال ام من حرام، کہ اس نے حلال ذرائع سے مال کو کمایا ہے یا حرام ذرائع سے
حرام راستے سے رزق حاصل کیا اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ، یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% آج کے وقت میں ثابت ہو رہی ہے کہ آج کے وقت میں صرف اور صرف مال جمع کرنے کے حرص میں ہر آدمی جو ہے سبقت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بغیر اس کی پرواہ کیے ہوئے کہ وہ حلال راستے سے حاصل کر رہا ہے یا حرام راستے سے حاصل کر رہا ہے۔ آج کے وقت میں پیسے ہی سے عزت ہے، پیسے ہی سے سارا کچھ ہے۔ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کی کوئی وقات نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جس کے پاس پیسہ ہے وہ عزت دار ہے، خواہ وہ حرام خور ہو یا حلال خور ہو، اس کی پرواہ کیے بغیر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں کو اس بات کی ذرہ پرواہ نہیں ہوگی کہ اس کے پاس جو مال آ رہا ہے وہ حرام راستے سے آ رہا ہے یا حرام راستے سے یا حلال راستے سے آ رہا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس بات کا خیال کرنا چاہیے ہمیں، بحیثیت مسلمان اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمارا مال حلال راستے سے آ رہا ہے یا حرام راستے سے آ رہا ہے، اس وجہ سے کہ اس مال کے بارے میں جو ہم کھا رہے ہیں، جو ہم پہن رہے ہیں، جو ہم استعمال کر رہے ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ کل قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، اس رزق کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر ہم حلال راستے سے کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پہن رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، بچوں کی پرورش کر رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر حرام راستے سے، حرام ذرائع اختیار کر کے اگر ہم رزق حاصل کر رہے ہیں تو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہمیں کھڑے ہونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ، کہ ابن آدم کے قدم ہل بھی نہیں سکیں گے قیامت کے دن، من عند ربہ، اپنے رب کے پاس سے، اپنے رب کے پاس سے ابن آدم کے قدم ہل بھی نہیں سکیں گے، حرکت بھی نہیں کر سکیں گے، حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں، 5 باتوں کے بارے میں اس سے سوال نہ کر لیا جائے، عن عمرہ فیما افناہ، پوری عمر کے بارے میں، بلوغت سے لگا کر کے مرتے دم تک پوری عمر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حضور ہمیں کھڑے ہو کر کے جواب دینا پڑے گا کہ عمر ہم نے کہاں کھپائی، کہاں صرف کیا، یہ زندگی ہم نے کہاں گوائی ہے، اس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور جوانی کے بارے میں کہ ہم نے اس جوانی کو کہاں پر کھپایا اور اس کو بڑھاپے میں کہاں تبدیل کیا، اس جوانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر کے ہمیں جواب دینا ہے۔ اگر جوانی میں صرف اور صرف ہم دنیا داری کے چکروں میں پڑے رہے، دنیا کے حرص اور طمع میں ہم نے جو ہے پڑھ کر کے اپنی جوانی کو اگر ضائع کر دیا، برباد کر دیا، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ کے حضور ہمیں اس کے بارے میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور فرمایا کہ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، اور اس رزق کے بارے میں، اس دولت کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا کہ کہاں سے کمایا تھا اور کہاں پر خرچ کیا تھا، اس کے بارے میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کے جواب دینا ہے۔ اگر ہمارے پاس جواب آج اطمینان بخش ہے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر آج ہمارے جواب میں تردد ہے، ڈر ہے، شبہ ہے، تو ابھی سے اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر کے جواب دینا پڑے گا کہ کہاں سے کمایا تھا اور کہاں پر خرچ کیا تھا۔ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، اور فرمایا کہ اس علم کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا کہ اس پر عمل کتنا کیا۔ نمازوں کے بارے میں ہر کسی کو علم ہے کہ نماز فرض ہے، نماز فرض ہے۔ روزے کے بارے میں ہر کسی کو معلوم ہے، علم ہے کہ روزہ فرض ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں ہر کسی کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، دینا ہے سال بھر کے بعد، ہمیں حولان حول گزرنے کے بعد، نصاب پہنچنے کے بعد ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو علم کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا کہ کتنا عمل کیا تھا۔ یہ 5 باتیں گانٹھ باندھنے والی ہیں اور اس کو صبح و شام دہرانے کی ضرورت ہے کہ ان 5 باتوں کے بارے میں ہمیں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کے جواب دینا ہے۔ اور محل شاہد جو ہے، جس بات کی طرف میں لے جانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ان مال کے بارے میں، اس دولت کے بارے میں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کے ہمیں جواب دینا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے رزق کے تعلق سے، اپنے مال کے تعلق سے، دولت کے تعلق سے، گھر بار کے تعلق سے
گاڑیوں کے تعلق سے، بینک بیلنس کے تعلق سے ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم نے کہاں سے کمایا ہے اور کہاں خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ کے حضور اس کے بارے میں ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور میرے بھائیوں، ہمارے سماج اور معاشرے میں یہ تو ہو گئی باتیں ابھی تک رزق کے تعلق سے اور بہت ساری اس کے کمانے کے تعلق سے۔ اب اس کے کچھ مختلف وہ شکلیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں جو حرام ہے شریعت کی نگاہ میں، اور آج کے وقت میں اس کی حدت کم ہو گئی ہے، اس کی خطرناکی کم ہو گئی ہے۔ حرام ذرائع سے مال جو کمایا جاتا ہے، اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ چند ایک شکلوں کا تذکرہ کروں گا۔ سب سے پہلی بات جس کو سماج میں بھی برا مانا جاتا ہے، جانا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس طرح کی وارداتیں بہت عام ہو رہی ہیں، چوری کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو چور کے تعلق سے فرمایا ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فتویٰ دیتا ہے چور کے تعلق سے اور چورنی کے تعلق سے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر کسی نے چوری کر لیا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بدلہ ہے جو انہوں نے کمایا ہے، اس نے کیا۔ چوری کا بدلہ یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ کسی کی چیز چپکے سے لے لینا، بغیر بتائے لے لینا، اس کو استعمال کرنا، کھانا پینا، اس کو اپنا ذاتی چیز سمجھ لینا، اپنی ذاتی چیز سمجھ لینا، یہی چوری ہے، اور اس کا بدلہ یہ ہے شریعت کے اندر، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اور اسی طرح سے ڈاکہ زنی، دن دہاڑے بندوق کی نوک پر، تلوار اور چاقو اور چھرے کے نوک پر لوگوں سے ان کا مال ہتھیا لینا، چوری کر لینا، ان کا مال چھین لینا، ڈاکہ زنی کرنا، یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے، اس سے بھی بڑا خطرناک جرم ہے۔ آج کے وقت میں آپ سفر پر نکلیں، آپ گھر سے باہر نکلیں مال لے کر کے، آپ کو شدید اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ ابھی کوئی میرا مال چھین لے گا، یہ جو بے چینیاں ہیں، بے سکونیاں ہیں، ان ساری باتوں کے پیچھے یہی ہے کہ اس کے اوپر سزا نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے، سزا کے نام پر تماشا ہو رہا ہے، سزا کے نام پر صرف اور صرف تماشا ہو رہا ہے۔ شریعت کا قانون یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لوٹ مار کے تعلق سے جو لوگ زبردستی لوگوں کا مال چھین لیتے ہیں، بندوق کی نوک پر، چاقو اور چھرے کے نوک پر لوگوں کے مال کو ہتھیا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے ساتھ جنگ سے مترادف ہے، جو لوگ اللہ اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو قتل کر دو۔ جو لوگ ڈاکہ زنی کر رہے ہیں، اگر یہ شریعت کے قانون کو نافذ کر دیا جائے، سوچیں کہ کتنا امن ہوگا دنیا کے اندر، کتنی شانتی ہوگی، ہر انسان اپنی دولت کے ساتھ بغیر کسی خوف و خطر کے دنیا میں ادھر ادھر سفر کرے گا، اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ڈاکہ زنی کرتے ہیں، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو قتل کر دیا جائے، یا ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں کو مخالف سمت میں ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض، یا زمین سے ان کو جلا وطن کر دیا جائے، نکال دیا جائے۔ تو یہ وہ قانون ہے، اگر اس قانون پر عمل پیرا ہو جائے دنیا، تو دنیا میں امن و شانتی ہوگی۔ لیکن یہ ساری چیزیں صرف اور صرف آج کے وقت میں قانون کے نام پر، سزا کے نام پر صرف اور صرف مذاق۔ دیکھیں آج کتنے بڑے بڑے لوگ کیسی چوریاں کر رہے ہیں، کیسے ڈاکہ زنی کر رہے ہیں لوگ، گھروں سے نکلنا دوبھر ہو گیا ہے، آج کے وقت میں مشکل ہو گیا گھروں سے نکلنا۔ اور ہر آدمی گھر سے، اگر اپنے گھر رشتہ دار میں کوئی آدمی اگر کہیں سفر پر نکلتا ہے، اس کی ضروری ہدایات یہ ہوتی ہیں، بیٹا اس کو سنبھال کر کے رکھنا، اس کو اس طرح سے رکھنا، یہاں پر رکھنا، وہاں پر رکھنا، ایسے رکھنا، ویسے رکھنا۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ یہ بے چینیاں کیوں ہیں؟ یہ خوف کیوں ہے؟ کوئی قانون نہیں، قانون کے نام پر صرف اور صرف تماشا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، یا ان کو سولی پر لٹکا دیا جائے، مخالف سمت سے ان کے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹ دیا جائے۔ یہ سزائیں اگر مرتب کر دی جائیں، یہ سزائیں اگر نافذ کر دی جائیں، کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تو یہ حرام خوری کی مختلف شکلوں میں سے ایک شکل یہ ہے کہ ڈاکہ زنی کر لیا جائے، زبردستی لوگوں کے مال کو ہتھیا لیا جائے، چھین لیا جائے۔ اور اسی طرح سے
چوری، ڈاکہ اور اسی طرح سے جوا کھیلنا، یہ بھی مختلف حرام شکلوں میں سے ایک شکل ہے۔ جوا، سٹا، اس طرح کی چیزیں یہ بھی حرام۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اللہ تعالیٰ نے جوئے کو یہ شیطانی عمل قرار دیا ہے، تو یہ جو ہے حرام کاری ہے کہ جوا کھیلا جائے۔ اور اسی طرح سے سود کا لین دین کرنا، سودی کاروبار کرنا، سود پر جو ہے معاملات کرنا۔ یا ایھا الذین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ سود جو شخص لیتا ہے، سودی معاملات کرتا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا ہے۔ سودی معاملات کرنا، سودی لین دین کرنا اور سود کا مال کھانا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ کون شخص ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرے گا؟ کون شخص ہے؟ لیکن یہ بات کہنے پر ہر آدمی ہچکچاتا ہے، ڈرتا ہے، نہیں میں اللہ اس کے رسول سے جنگ نہیں کر سکتا، لیکن سود کھاتا ہے۔ سود کے معاملات میں پڑنے سے اور پھنسنے سے نہیں کتراتا ہے، سودی معاملات میں بہت زیادہ ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الربا 70 حوبا، بڑی مشہور روایت ہے، بار بار یہ سنی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے کہ سود کے، ربا کے 70 گناہ ہیں، اور فرمایا ایسرہما ان ینکح الرجل امہ، کہ سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے، اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، یہ سب سے ہلکا گناہ ہے۔ 70 گناہوں میں سے سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ کتنا خطرناک ہے، کتنا خطرناک، کتنا ڈرایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن لوگ بڑی آسانی کے ساتھ سودی معاملات میں پھنستے ہیں۔ حرام کاری، حرام خوری کی ایک ناجائز شکل یہ ہے جھوٹی قسم کھا کر کے کسی دوسرے کے مال پر قبضہ کر لینا، جھوٹی قسم کے ذریعے سے۔ جائز جگہ پر کاروبار کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا، تم کاروبار اگر کرو تو وہاں پر تم اگر صحیح بھی ہو تب بھی قسم کھا کر کے مال مت بیچو۔ لوگوں کے مال پر ناجائز اور جبراً قبضہ کر لیا جاتا ہے جھوٹی قسم کے ذریعے سے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اللہ کے حضور جواب دہ ہونا پڑے گا، کہاں سے مال کمایا تھا اور کہاں پر خرچہ کیا تھا۔ اور اسی طرح سے ناپ تول میں کمی کرنا، ناپ تول میں کمی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ویل ہے، ہلاکت ہے، جہنم ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ یہ تو ایک فن بن گیا ہے، فنکاری ہے یہ، کم تول کر کے دینا، ڈنڈی مار لینا، یہ سارا کچھ آج فن بن گیا ہے، یہ اداکاری بن گئی ہے کہ میں کس طرح سے ٹوپی پہنا سکتا ہوں، کس طرح سے اداکاری کر سکتا ہوں اور لوگوں کے مال کو جو ہے ہتھیا سکتا ہوں، اس طرح کی۔ یہ ناپ تول میں کمی کرنا سخت ترین گناہ ہے، اور یہ جو ہے ناجائز اور حرام طرح سے رزق حاصل کرنے کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے کہ ناپ تول میں کمی کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اسے قحط سالی میں مسلط کر دیا جاتا ہے، وہاں پر سوکھا پڑتا ہے، جو زمین جو گلے اگل رہی ہے اس میں کمی آ جاتی ہے، یا اس چیز کو ملیامیٹ کر دیا جاتا ہے قحط سالی کے ذریعے سے۔ اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مہنگائی ان کے اوپر تھوپ دی جاتی ہے، مہنگائی ان کے اوپر تھوپ دی جاتی ہے۔ ہر ایک چیز آج دیکھیں، ابھی 2-4-5 سال پہلے کس چیز کا کیا ریٹ تھا، آج کے وقت میں کیا ہے۔ 10 سال پہلے آپ دیکھیں تو سمجھ میں نہیں آئے گا، یقین نہیں ہوتا ہے کہ اسی چیز کا ریٹ ہے یا آج کوئی دوسری چیز کا ریٹ بتایا جا رہا ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنا۔ اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بادشاہ کے ظلم میں جکڑ دیا جاتا ہے ایسے لوگوں کو جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ ہر آدمی آج حکومت سے پریشان ہے، ہر آدمی پریشان، اپنے آپ میں غور و فکر کرنے کی کسی کو جو ہے ذہن نہیں جاتا کہ اپنے آپ پر غور و فکر کرے انسان کہ کس وجہ سے یہ مصیبتیں آ رہی ہیں۔ ناپ تول میں کمی، ڈنڈی مارنا، لوگوں کے مال پر ناجائز قبضے کرنا، یہی سارے تو وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جاتا ہے، قحط سالی مسلط کر دی جاتی ہے، اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مہنگائی مسلط کر دی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اسباب پر ہم غور و فکر نہیں کرتے، ہم کو نتیجہ مل رہا ہے، رزلٹ مل رہا ہے، ہمیں اس سے تکلیف ہو رہی ہے، نتائج ملنے پر ہمیں تکلیف ہے۔ کیوں یہ نتیجہ آ رہا ہے؟ کرتوت پر کوئی غور و فکر نہیں کیا جا رہا۔ ہم غور تو کریں، ہم فکر تو کریں، ہم دیکھیں تو صحیح اپنے آپ میں کیوں آ رہی ہیں یہ مصیبتیں، کیوں ظلم ہو رہا ہے۔ ہر 400 صرف اور صرف ظلم ہے، ہر 400 ظلم کیا جا رہا ہے۔ جو کمزور ہے وہ بیچارہ پیدا ہی ہو رہا ہے ظلم سہنے کے لیے، یہ آج ماحول بن گیا ہے، لیکن ہم اور آپ غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے جو بھی آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اور اسی طرح سے ناجائز اور حرام شکلوں میں سے یہ بھی ہے کہ کاروبار میں دھوکہ دیا جائے،
کاروبار میں دھوکہ دیا جائے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو شخص ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں، جو دھوکہ دے وہ مسلمان نہیں ہے۔ کتنے لوگوں کا کاروبار ہی صرف دھوکہ دھڑی ہے، اسی سے ان کے گھر کا جو ہے چولہا جلتا ہے۔ دھوکہ دھڑی نہ کریں اگر تو وہ ان کے گھر میں فاقے پڑنے لگ جائیں گے، ان کا کاروبار ہی بن گیا ہے یہ۔ حلال رزق تلاش ہی نہیں کرتے، حرام رزق ہی میں پڑے ہوئے ہیں، دھوکہ دھڑی سے آج اس کو ٹوپی پہنایا، آج اس کو ٹوپی پہنایا، آج یہاں سے حرام، آج وہاں سے حرام۔ ان کی زندگی کا مشغلہ یہی ہے، انہوں نے اپنے معاش کا ذریعہ ہی بنایا ہے حرام خوری کرنا۔ آج اس کو جو ہے دھوکہ دیا، آج اس کو دھوکہ دیا، اس طرح سے ان کی زندگی بسر ہو رہی ہے۔ یہ حرام ذریعہ ہے، یہ حرام ذریعہ، دھوکے سے کسی کا مال ہڑپ لینا، دھوکہ دینا اور اس طرح سے رزق حاصل کرنا، یہ حرام ذریعہ ہے۔ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کے جواب دہ ہونا پڑے گا، پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، کہاں سے لائیں گے جواب؟ جو لوگ اس طرح کے دھندوں میں پڑے ہوئے ہیں کہاں سے لائیں گے جواب؟ یقیناً پھر جہنم مقدر ہوگی۔ ہمیں اور آپ کو سدھر جانا چاہیے اگر ہمارا کاروبار، ہمارا معاملہ ایسا ہے۔ اور اسی طرح سے رشوت لینا، رشوت دینا، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام ذرائع میں سے ہے، رشوت لیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے رشوت لینے والے، دینے والے، اس سے جڑے ہوئے لوگوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، جو لوگ رشوت لیتے ہیں۔ آج دیکھیں آپ، کوئی بھی محکمہ اس سے بچا ہے؟ کوئی محفوظ ہے اس سے؟ کوئی محکمہ ایسا ہے جو محفوظ ہے؟ شاذ و نادر کوئی محکمہ آپ کو ملے گا جو اسے محفوظ ہو رشوت سے۔ جو اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا تصور کرتے ہیں، ایجوکیٹ، اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ سمجھتے ہیں، اسکولوں کا آج معاملہ دیکھیں، کالجوں کا معاملہ دیکھیں، یونیورسٹیوں کا معاملہ دیکھیں، وہاں پر تو کھلا ریٹ ہے باقاعدہ، اتنا لاکھ دیجئے آپ کو جو ہے اس کورس میں ایڈمیشن مل جائے گا، آپ اس کے اہل ہوں یا نہیں ہوں۔ اپنے آپ کو بڑے تہذیب یافتہ سمجھنے والے لوگ رشوت لے رہے ہیں اور باقاعدہ اس کا ریٹ فکس کر رکھا، اتنا لاکھ میں ایڈمیشن۔ آپ اس کے لیے سلیکٹ نہیں ہوئے، آپ کا نام نہیں آیا، آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوا، اتنا لاکھ دے دیجئے آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا۔ مہذب لوگوں کے درمیان اس کا نام تبدیل کر دیا ہے۔ آپ کسی اسکول میں، کسی کالج میں آپ بولیے کہ میں آپ کو 10 لاکھ روپیہ رشوت دیتا ہوں، میرے بیٹے کا ایڈمیشن لے لیجیے، آپ کو دھکے مار کے نکال دے گا۔ اور آپ اس کو بولیے کہ میں ڈونیشن دے رہا ہوں 10 لاکھ روپیہ، آپ ایڈمیشن لے لیجیے، وہ خوشی خوشی آپ کو چائے بھی پلائے گا، اچھی سی کرسی پر بھی بٹھائے گا اور آپ کے کھانے کا بھی انتظام کر دے گا۔ نام بدل دیا، نام بدل دیا۔ یہ حرام ہے، رشوت لینا دینا کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، رشوت حرام ہے۔ کہیں پر اگر کام نہیں ہو رہا ہو، کہیں کام نہیں چل رہا ہے، آپ مجبور ہیں، آپ کا حق ہے وہ کام مل جائے آپ کو، یا آپ کو جو ہے آپ کا حق ملنا چاہیے، مجبوری کے وقت میں رشوت آپ دے سکتے ہیں، مجبوری کے وقت میں، لیکن جو مجبور کر رہا ہے اس کا وبال اسی کے اوپر ہوئے گا، اس کا وبال اسی کے اوپر پڑے گا جو آپ کو مجبور کر رہا ہے رشوت دینے کے اوپر۔ حالانکہ شریعت کی نگاہ میں بغیر کسی مجبوری کے، شریعت کے نگاہ میں رشوت دینا لینا یہ سارا کچھ حرام ہے، لیکن ہمارے یہاں آج یہ ایک ٹرینڈ چل چکا، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، واللہ یہ تو ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ کچھ بھی آپ کے ساتھ کتنا بھی بڑا نقصان کا معاملہ ہو جائے، آپ جس کے پاس سفارش لے کر کے جائیں گے وہ سفارش بھی اس وقت آپ کی سنے گا جب آپ اس کو رشوت دیں گے۔ آپ برباد ہو کے آئے ہیں، آپ لٹ کر کے آ رہے ہیں، تباہ ہو کر کے آ رہے ہیں، وہ آپ کی بات بھی اسی شرط پر سنے گا کہ آپ پہلے اس کی جیب گرم کیجیے۔ یہ ہمارے یہاں کا نظام ہے۔ تو بہرحال یہ رشوت جو لوگ بھی لے رہے ہیں وہ حرام کاری کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے حرام اشیاء کا کاروبار کرنا، یہ بھی حرام خوری ہے۔ حرام اشیاء کا کاروبار کرنا، یہ سبھی جانتے ہیں کہ شراب بیچنا، لے جانا، لانا، یہ سارا ٹرانسپورٹ کا سارا کچھ حرام ہے، یہ سبھی جانتے ہیں۔ سگریٹ بیچنا، بیڑی بیچنا، جس طرح سے یہ حرام ہے، تمباکو بیچنا، جس طرح سے یہ کھانا پینا حرام ہے، اسی طرح سے اس کی خرید و فروخت، اس کی تجارت بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اور ہم لوگوں کے یہاں بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں، لیکن یہ حرام ہے۔ کہنے میں کوئی تردد نہیں ہے کہ جو چیز کھانے پینے میں حرام ہے، استعمال میں جو چیز حرام ہے، اس کی کاروبار کرنا، اس کی تجارت کرنا، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اللہ کے حضور جواب دہ ہونا پڑے گا، ہمیں سوچنا چاہیے۔ یتیموں کا مال کھانا، ناجائز طریقے سے اس پر قبضہ کر لینا، اس پہ تو کوئی شبہ نہیں ہے، سبھی جانتے ہیں اس بات میں۔ اور اسی طرح سے خیانت کرنا یہ بھی حرام خوری ہے۔ خیانت کرنا یہ تو منافقین کی خصلت ہے۔ آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی علامت بتلائی ہے، امانت میں خیانت کرنا۔ کسی کے پاس کوئی چیز رکھی امانت کے طور پر، اس میں خورد برد کر دیا، اس میں سے کھا لیا، اس پر قبضہ جما لیا، نہیں کہاں دیا تھا تم نے ہمیں، سیدھا مکر جاتا ہے۔ امانت میں خیانت کرنا یہ بھی حرام ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی خصلت بتلائی ہے۔ اور اسی طرح سے امانت ہی کے زمرے میں یہ بھی ایک گناہ ہے کہ گروی
اور رہن رکھی ہوئی چیز میں سے خرد برد کرنا. رہن رکھی ہوئی چیز دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی سے قرض لیا اور آپ نے بدلے میں ایسی چیز رہن رکھ دیا ہے, گروی رکھ دیا ہے جس میں کچھ خرچ آتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے کسی سے 10,000 روپے لیے اور آپ نے اپنا بکرا یا آپ نے اپنی بھینس یا گائے رکھ دی. اب اس کو اگر چارہ نہیں کھلایا جائے گا تو وہ مر جائے گی, وہ نقصان ہو جائے گا اس کا. تو اس کا جو جتنا خرچہ آ رہا ہے چارے کا یا اس کے مینٹیننس کا جو بھی خرچہ آ رہا ہو اس کے برابر وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. لیکن جس چیز میں کوئی خرچہ نہیں آ رہا ہے, مثال کے طور پر گھر ہے یا اسی طرح سے زمین ہے, اس پر کوئی خرچہ نہیں آ رہا ہے, اس کو اس رہن رکھی ہوئی چیز میں استعمال کرنا, اس میں خرد برد کرنا, یہ بھی سود ہے, یہ بھی سود ہے, حرام ہے. اس میں کسی صورت میں بھی کوئی جائز صورت نہیں ہے. اگر کوئی خرچہ نہیں آ رہا ہے, جیسے کہ میں نے مثال دیا, اس کی دو قسمیں ہیں کہ اگر اس پہ خرچہ آتا ہے, جیسے جانور وغیرہ ہے, اس کو چارہ دینا پڑتا ہے, اس کی طبیعت وغیرہ اگر خراب ہو جائے تو دوائی بھی کھلانی پڑتی ہے, بہت کچھ معاملات ہیں, تو اس کے خرچے کے بقدر اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے رکھی ہوئی جو رہن رکھی ہوئی چیز ہے. ورنہ وہ چیزیں جس میں کوئی خرچہ نہیں آ رہا ہے, جیسے زمین ہے یا مکان وغیرہ ہے, یہاں پر بہت یہ چیز عام ہو چکی ہے یا بہت زیادہ اس کو جو ہے غلط نہیں تصور کیا جاتا ہے. رہن رکھی ہوئی چیز, گروی رکھی ہوئی چیز جیسے مکان ہے یا زمین ہے, اس کا استعمال کرنا, یا اسی طرح سے گاڑی ہے, گاڑی, ان ساری چیزوں میں کوئی خرچہ نہیں آتا ہے, کوئی خرچہ نہیں آتا ہے. آپ نے رہن رکھی ہوئی ہے دوسرے کی, بدلے میں قرضہ دیا ہوا ہے. اگر آپ گاڑی استعمال کر رہے ہیں, گھر استعمال کر رہے ہیں یا زمین پر کاشتکاری کر رہے ہیں, یہ حرام ہے, یہ سود ہے. آپ نے جو قرضہ دیا ہے اس کے بدلے میں فائدہ مل رہا ہے آپ کو, یہ حرام ہے, یہ حرام ہے. اس میں کوئی جائز نہیں, کچھ بھی جائز نہیں ہے, حرام ہے. اپنا اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس طرح کی گروی رکھی ہوئی, رہن رکھی ہوئی چیز استعمال کرتے ہیں یہ حرام ہے. اور اسی طرح سے قرض لے کر کے واپس نہ دینا, یہ بھی حرام ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی نے قرض لیا, لینے کے وقت اس کی نیت تھی کہ میں واپس کروں گا, حالات بگڑ گئے, نہیں دے پا رہا ہے. وہ جو ہے قرض خواہ کو جا کر کے بتلائے کہ بھائی میری ایسی ایسی صورت حال بن گئی ہے, میری نیت ایسی ایسی تھی کہ میں دے دوں گا, لیکن حالات جو ہے اس سے وقت لے لے, وقت کی ذاتی جو ہے اس کا مطالبہ کرے اس سے, ہے نا, اس کے ساتھ احسان کا مطالبہ کرے. ہو سکتا ہے کہ اس کو ترس آ جائے, وہ معافی کر دے, یا ہو سکتا ہے کہ کچھ معاف کر دے, بہرحال اس کے ساتھ بات کرے. لیکن ایک آدمی قرضہ لیتے وقت یہ خیال ہی کرتا ہے کہ میں نہیں دوں گا, میں نہیں واپس لوٹاؤں گا, یہ حرام. جب قرضہ لیا تھا اسی وقت سے وہ حرام کاری شروع کر دیتا ہے, حرام خوری شروع کر دیتا ہے. تو قرض لے کر کے واپس نہ دینے کی نیت سے قرض لینا یہ بھی حرام ہے. اور جو ہے یہ مختلف تقریباً 15-17 شکلیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اس کے علاوہ بھی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں جو شریعت کی نگاہ میں حرام ہیں. ان ساری چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوگ حرام خوری کرتے کیوں ہیں, کس وجہ سے انسان جو ہے حرام رزق کے پیچھے بھاگتا ہے اور اس کی جو ہے خرابی کو نہیں تصور کر پاتا ہے. اس کے پیچھے چند ایک وجوہات ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عام طور پر لوگوں کے ذہن و دماغ میں سے خوف الہی ختم ہو گئی ہے, اللہ کا خوف نکل گیا ہے کہ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کے ہمیں اس گھر کے بارے میں, اس دولت کے بارے میں, ان ساری نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر کے جواب دینا ہے. خوف الہی ختم ہو گیا ہے ذہن و دماغ سے. انسان سوچ ہی نہیں پاتا ہے, یا خوف نہیں اس کے دل کے اندر ہے کہ مجھے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کے جواب دینا ہے, جس کی وجہ سے وہ ڈھٹائی کرتا ہے اور ہر طرح کے حرام کاری میں ملوث ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے دلوں کے اندر سے خوف خدا نکل گیا ہے. اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں رہا, اللہ کی پکڑ کا خوف نہیں رہا, نہ ہی عذاب جہنم کا کوئی خوف رہا, جس کی وجہ سے انسان ہر طرح کی حرام کاری میں ملوث ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے دوسری جو اہم ترین وجہ ہے وہ یہ ہے حرام کاری کرنے کی کہ انسان راتوں رات امیر بننے کی خواہش کرتا ہے. میں راتوں رات کروڑ پتی کیسے بن جاؤں, اس کے لیے ہر حربہ استعمال کرتا, ہر حربہ استعمال. آج یہاں لوٹ مار کر لینا ہے, آج یہاں چوری کر لینی ہے, آج یہ کر لینا, آج اس کا حصہ مار لینا ہے. وہ راتوں رات بیٹھ کے پلاننگ کرتا ہے کہ مجھے راتوں رات امیر کیسے بننا ہے, کروڑ پتی کیسے بننا ہے, لکھ پتی کیسے بننا ہے. تو یہ اس وجہ سے بھی جو ہے حرام کاری میں لوگ ملوث ہوتے ہیں کہ راتوں رات امیر بننا چاہتے ہیں. اور حرام خوری کی جو خطرناکی ہے, اس سے ناواقفیت کی وجہ سے بھی لوگ جو ہے غلط کاری کرتے ہیں اور حرام کاروبار, حرام راستے سے جو ہے رزق کی فراوانی کے لیے اس کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں. تو حرام خوری کی جو خطرناکی ہے اس کو جو ہے نہیں جانتے ہیں ناواقفیت کی وجہ سے. اور اسی طرح سے اہم ترین وجہ لالچ کی وجہ سے. لالچ کی وجہ سے اپنے سے امیر لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں, لالچ آتا ہے, اس کے پاس یہ گاڑی ہے, میرے پاس یہ گاڑی ہے, اس کے پاس اتنا اچھا مکان ہے, میرے پاس کم اچھا ہے, وہ اس طرح کی سہولتیں استعمال کرتا ہے میرے پاس, لالچ میں آ کر کے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بڑے خوبصورت فارمولے دیے ہیں کہ جو دنیا کا جو معاملہ ہے, دنیاوی معاملات میں تم اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھو,
بڑا بہترین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا ہے، ہر طرح کی حرام خوری سے انسان محفوظ ہو جائے گا اگر اس طریقے کو اختیار کر لے کہ دنیا کے معاملات میں، گھر، گاڑی، بنگلہ، یہ فلانا ڈھمکانا، ساری چیزیں، ان ساری چیزوں میں تم اپنے سے نیچے کی طرف دیکھو۔ میرے پاس 2 کمروں پر مشتمل اگر گھر ہے کوئی بات نہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں بیچارے جن کے پاس ایک ہی روم ہے، اگر فلاں آدمی کے پاس 4 ویلر ہے کوئی بات نہیں، میرے پاس 2 ویلر ہے، لیکن کچھ بیچارے ایسے بھی ہیں جن کو یہ بھی میسر نہیں، سائیکل پہ چل رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس سائیکل ہے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیجیے، الحمدللہ کوئی بات نہیں میرے پاس سائیکل ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے، اور اگر آپ کے پاس جو ہے دنیا کے سارے معاملات پہ اسی پر جو ہے قیاس کر لیجیے، سارے معاملات اسی پر قیاس کر لیجیے، دنیا کی ساری چیزوں کے تعلق سے اپنے سے نیچے کی طرف دیکھیے کہ میں اس حالت میں ہوں، اس پوزیشن میں ہوں، بہت سارے لوگ جو ہیں اس سے بھی نیچے پوزیشن میں، آپ شکر گزاری کریں گے اللہ تعالیٰ کی۔ اور دین کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سے اوپر کی طرف دیکھو، اپنے سے اوپر کی طرف، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے دیکھو، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، جہاں دین کا معاملہ آ جائے، عبادتوں کا معاملہ ہو جائے، وہاں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو کہ میں 24 گھنٹے میں سے 2 ہی وقت نماز پڑھتا ہوں، فلاں آدمی 4 وقت کی پڑھ رہا ہے، 5 وقت کی پڑھ رہا ہے، مکمل نمازیں پڑھتا ہے، اس کی طرف دیکھو، اس کی طرف دیکھو۔ میں نفلی روزے نہیں رکھ پا رہا ہوں، فلاں آدمی نفلی روزے رکھتا ہے، ہفتے میں سوموار اور جمعرات کا بھی روزہ رکھتا ہے، میں بھی رکھوں گا۔ فلاں آدمی ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، میں نہیں رکھ پا رہا ہوں، میں بھی رکھوں گا۔ وہ آدمی ہر دن 1 پارے کی تلاوت کرتا ہے، میں نہیں کر پا رہا ہوں، میں بھی کروں گا۔ تو اس طرح سے دین کے معاملے میں اپنے سے بہتر کی طرف دیکھو، دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر والے کی طرف دیکھو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیز تمہارے لیے بہتر ہوگی، مناسب ہوگی کہ تم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرو گے۔ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرو گے، ناشکری نہیں کرو گے۔ اور اگر اس فارمولے پر عمل نہیں ہوگا، ہر دم شکوے ہیں، ہر دم شکایتیں ہیں کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، اس کے پاس یہ تو یہ ہے، فلاں کے پاس یہ ہے، میرے پاس تو نہیں ہے، یہ بہت ساری چیزیں پھر وہ اللہ تعالیٰ کو کوسنے لگتا ہے، اپنی تقدیر کو کوسنے لگتا ہے، اور پھر تھک ہار کر کے پھر حرام خوری کی طرف نکل جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس فارمولے کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حلال ذرائع اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، حرام خوری کی خطرناکی کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔